اور اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اس موسم میں جو آپ نے ایک بڑی اہم عبادت ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، جو ہمیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا الا ادلکم، لوگوں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ جس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ یمحو، محا یمحو کا مطلب ہوتا ہے اریز کرنا، ڈیلیٹ کرنا، ختم کر دینا۔ کہ ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہارے اعمال میں سے جو برائیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، وہ اللہ ختم کر دے گا۔ نامہ اعمال میں سے جو سیاہ ورق ہیں وہ اللہ نکال دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ ان اعمال کی وجہ سے تمہارے درجوں کو بلند کرے گا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ویسے بھی شوق ذوق رکھتے تھے عبادت کا۔ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے کون سا ایسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا 3 کام تم کر لو، اللہ چن چن کے تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، چن چن کے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، ان کو سرے سے ختم کر دے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، کراہت کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود انسان وضو کرے، اچھے سے وضو کرے اور باوضو رہے، وضو کا اہتمام کرے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جتنا زیادہ وہ کرے گا اتنے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اتنے اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اب سردی کا موسم ہے، اس میں کہ اس حوالے سے بھی بڑا، کئی لوگ اس وجہ سے بھی نماز نہیں پڑھیں گے نا، ٹھنڈا پانی ہے وضو کرنا پڑے گا تو بیٹھے رہیں گے، وضو نہیں کریں گے، اس وجہ سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے کہ وضو نہیں کریں گے۔ لیکن اس میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اعمال کی ترغیب اور تلقین اس لیے دی ہے تاکہ ہمارے اندر سستی نہ آئے، ہمارے اندر کوتاہی نہ آئے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، باہر بھی سردی، پانی بھی ٹھنڈا، اور کئی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور بار بار ان سب کپڑوں کو اتارنا، پھر کلائیوں کو موڑنا، پھر وضو کرنا، مشقت تو ہے، محنت تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے اجر بھی ہے، اس اعتبار سے ثواب بھی ہے۔ اس لیے فرمایا پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، اور دوسرا عمل وکثرۃ الخطا الی المساجد، بار بار مسجد کی طرف جانا، ایک نماز پڑھ کے آیا پھر چل کے مسجد کی طرف، دوسری پڑھ کے آیا پھر مسجد کی طرف، تیسری پڑھ، بار بار مسجد کی طرف آ رہا ہے، ایک ایک قدم اس کا اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اس کے قدموں کی اللہ کے ہاں قیمت لگ رہی ہے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اور تیسرا عمل وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور انتظار میں رہنا کہ ابھی میرے رب کے گھر سے بلاوا آئے گا اور میں اپنے رب کی ملاقات کو جاؤں گا، اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا، دعاؤں اور مناجات کروں گا، اپنے رب سے باتیں کروں گا۔ یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار دل میں پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اس شوق اور ذوق کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہو، یہ 3 کام ان کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ اعمال ایسے ہیں جو کہ رباط ہیں۔ رباط عربی زبان میں کہتے ہیں کہ سرحد پہ کھڑے ہو کے اپنی سرحد کی حفاظت کرنا اور دشمن کا مقابلہ کرنا، بڑا رسکی کام ہوتا ہے کہ دشمن کسی لمحے بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو کہا یہ 3 کام بھی اسی طرح مشکل تو ہیں لیکن اجر بھی ہے، اسی اعتبار سے ثواب بھی اللہ رب العزت نے جو ہے رکھا ہوا ہے۔